اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا فرمائے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5، بی 7، سی 9، ڈی 11۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ملک شام، بی دمشق، سی جدہ، ڈی یمن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں موجود ہے۔ سوال نمبر 3، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے جناتوں نے، بی فرشتوں نے، سی صحابہ نے، ڈی کسی نے نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی تھی۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کون سی اذان دی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے فجر، بی ظہر، سی مغرب، ڈی عشاء۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ظہر کی اذان دی گئی تھی۔ سوال نمبر 5، دنیا کا پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے طور سینا، بی جبل لبنان، سی کوہ طور، ڈی جبل ابو قبیش۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ دنیا کا پہلا پہاڑ جبل ابو قبیش ہے۔ سوال نمبر 6، کون سے نبی ایک غار میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 7، سب سے امیر مسلم ملک کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سعودی عرب، بی ترکی، سی دبئی، ڈی قطر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ سب سے امیر مسلم دیش قطر ہے۔ سوال نمبر 8، صابن کون سے نبی کی ایجاد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی۔ صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 9، کاغذ کون سے نبی کی ایجاد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایجاد ہے۔
سوال نمبر 10، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کون سے نبی نے کہا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال نمبر 11، اصل میں فرشتوں کا ٹھکانہ کون سے آسمان پر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے پہلے آسمان پر، بی تیسرے آسمان پر، سی پانچویں آسمان پر، ڈی ساتویں آسمان پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، فرشتوں کا ٹھکانہ ساتویں آسمان پر ہے۔ سوال نمبر 12، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے یزید، بی موسیٰ سامری، سی عمرو بن حسام، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حسام تھا۔ سوال نمبر 13، بیت المقدس کہاں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے سعودی عرب، بی مصر، سی فلسطین، ڈی ترکی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 100، بی 400، سی 600، ڈی 900۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ سوال نمبر 15، میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ کے آپشن ہیں، اے میت کی ٹانگوں سے، بی میت کی آنکھوں سے، سی میت کے ہاتھوں سے، ڈی میت کے پاؤں سے۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلا نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرآن اندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صائب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان پر موت تو آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا، اللہ کی قسم، اس کے بعد میں بھی کبھی کسی کی برت نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اس طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔